تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، رکبر سلیمان خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ پریز اللہ، سر کو اٹھاتے ہیں اور خدا کی تعظیم اور تعریف کرتے ہیں اس کے پاک بھلے نام کے لیے، اس کی مہربانیوں کے لیے جو ہم پہ کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اس اخیر وقت کے لوگ ہیں اور ہمیں اخیر زمانہ کے بارے میں بہت سی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بہت سی مشکل حالت سے گزر رہے ہیں آلریڈی، لیکن جو دراصل تنگی دنیا پر آنے والی ہے، ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں اس سے پہلے آسمان پر لے جائے گا، جس کو اٹھایا جانا کہتے ہیں یا یسوع مسیح کا ظاہر ہونا کہتے ہیں، اور یہ خداوند کی خفیہ آمد ہے۔ اور اس وقت جو مقدس ہیں یہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، مگر ہم کو ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا ہے جو ہمارے اپنے لیے ہے، کہ ہم ایک ایسے بدن کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے، ہماری یاد کے ساتھ، اور ہم اس سے چھوٹ نہیں پا رہے۔ جیسے پرانے وقت کے اندر جب سزا دی جاتی تھی تو جو قاتل ہوتا تھا وہ اس کو مقتول کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ باندھ دیتے تھے جرم ثابت ہونے پر، اور وہ شخص اس باڈی کے گلنے کی وجہ سے، اس کی بدبو کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ تو یہ اس کی سزا تھی، اور یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ پروسیس تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی جب نجات پاتے ہیں تو جو ہمارا پرانا بدن ہے وہ ہمارے ساتھ چپکا رہتا ہے، اور اگر ہم اس پر غالب نہ آئیں، پرانے والے پر، پرانے انسان پر، تو یہ نئے کو بھی ساتھ ہی کھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی پرانی زندگی میں سے اسی لیے نہیں نکل پاتے کہ کئی دفعہ اس شیم کے اندر اور اس گراوٹ سے باہر نہیں آتے، اور اندر ہی اندر وہ اسٹرگل کرتے کرتے ہار جاتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں زندگی میں۔ اور جب وہ ہار رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ مشکل سے گزر رہے ہیں، اور یہ تنگی تقریباً ہر ایک پر آتی ہے اور آتی ہی رہتی ہے۔ آپ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب آپ کو اپنے جسم کے خلاف جنگ نہیں لڑنی ہوگی۔ آپ جب بھی جسم کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کریں گے، صحت کا نہیں میں کہہ رہا، اس کی خواہشوں کا، تو پھر یہ ضرور مشکل میں ڈالتا۔ تو آج میں آپ کو دوسرے پطرس کے دوسرے باب کی آخری آیتوں میں خصوصاً ایک ہی آیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب نکالیں، اور ہم اس کی پہلی آیت سے ہی پڑھیں گے، اور چند آیتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد دوسرے پطرس پر چلتے ہیں۔ لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، یعنی ہم آپس میں جو محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ آمین، کیونکہ خدا نے کہا ہے
اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کی جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ تو جو ہمارا ایمان ہے خدا پر یا خدا کے بیٹے پر، وہ ایمان ہی ہمارا غلبہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ جیت ہے۔ تو جو ایمان ہے وہ ہمیں جتواتا نہیں بلکہ وہ ہماری جیت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کے پاس وکٹری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی برکت ہے جو ہمیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے میسر ہے، کہ اگر ہمارا ایمان ٹھیک جگہ پر ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کام کرے گا، خدا کام کر رہا ہے۔ لیکن جب ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے تو ہم خدا کو کام کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اکثر یہ اپنے شاگردوں کو کہا، ایمان رکھو یا اعتقاد رکھو۔ پھر یسوع مسیح نے بڑے ایمان کی تعریف کی، ایسے ایمان کی تعریف کی جو شفا لاتا ہے، جو برکت دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سفر ایمان کا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر، خدا کے بیٹے پر، خدا کے حکموں پر ایمان نہیں دھرتے تو بے اعتقادی ہم سیکھ رہے تھے چند دن پہلے کہ یہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ جب ہم بے اعتقاد ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لکھے ہوئے کلام کا یقین نہیں کرتے کہ یہ جو لکھا ہوا کلام ہے یہ سچائی ہے۔ اور ابلیس ایسے ہی آتا ہے کہ وہ کلام کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اگر آپ راہ کے کنارے کی زمین دیکھیں تو جو راہ کے کنارے بویا جاتا ہے، لکھا پرندوں نے عقب سے چگ لیا، تو کلام ہی چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کلام جو ہے وہ کیا ہوا تھا یا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، آف کورس سنتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمیں خدا نے بڑے چلے جانا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پطرس کے دوسرے باب میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا کہ میں واپس اس چیپٹر پہ کیوں آیا ہوں، اور ابھی میں 19ویں آیت پڑھوں گا اور صرف اسی پر آج ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے، وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو لوگ مناد ہیں، جن کے ساتھ منادی کر رہے ہیں، جن کو نجات کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں وہ ان سے تو آزادی، یعنی کہ یہ پادریوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پادریوں سے مراد مسیح کا بدن ہے، جس میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں، اور جس میں آپ میں سے ہر ایک شامل ہے اگر آپ نے نجات پائی ہے۔ تو یہ آپ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ میری اور آپ کی یہ کنڈیشن ہے، یہ اخیر زمانہ کے مقدسوں کی حالت ہے، ان کی جو فلی طور پر تیار نہیں ہے، اور جو لالچ اور شہوت پرستی اور دنیاوی خواہشوں اور بری خواہشوں کے تابع ہیں، کیونکہ جو خواہش ہے یہ بہت بڑا نقصان کرتی ہے، اور خدا کسی کو نہیں آزماتا۔ یعقوب کہتے ہیں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر آزمایا جاتا ہے۔ تو جو انٹیمڈ لسٹ ہے وہ بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لیکن لکھا ہے وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تو وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی وہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی کے مغلوب ہیں، ہمارے اوپر کسی کا غلبہ ہے؟ جی ہاں،
اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو بیسکلی ہمارے اوپر گناہ کا غلبہ ہے. تو بہت دفعہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں، جو غلط کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں. دراصل جس کی مجھ پر حکومت ہے، چاہے وہ گناہ کی ہو، اسی کے میں تابع ہوں. گو میں اس کو اون کر رہا ہوں، گو میں اس کو اپنا کہہ رہا ہوں، یا اس کو قبول میں کر رہا ہوں اس فیکٹ کو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن دراصل میں اپنے بدن کو گناہ کے تابع کرتا ہوں، اس کے حکم میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. میرے ساتھ رومیو اس کے 6 باب میں آئیں، وہاں سے اس کے لیے تھوڑی ہیلپ ملے گی ہمیں، یا سمجھیں کہ بڑی ہیلپ ملے گی. 6 باب، 5واں اور 6 باب جو ہیں یہ بہت خوبصورت فضل کی تصویریں ہیں جو خدا کے روح سے پولس رسول نے بیان کی ہیں. لکھا ہے، میں اس کو 16ویں آیت سے پڑھتا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو. جس کے فرمانبردار ہو، جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو. جس کے فرمانبردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ گناہ کریں ہم اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ ایک ٹرانزیشن ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں. ایماندار ہوتے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ میں اپنا بدن گناہ کے تابع کرنے لگا ہوں. لکھا ہے، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے. تو جو خدا کا کلام ہے جب یہ ہماری تعلیم بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے، اور ہم جب اس کی فرمانبرداری کریں گے تو اس کے تابع دار ہو جائیں گے. جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے. تو تعلیم وہ نہیں جو ہمارے صرف ذہن میں ہے، تعلیم وہ ہے جس کے سانچے میں ہم ڈالے گئے، کہ جو کچھ آپ کا ایمان ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، وہی آپ خود ہیں. آپ اپنی تعلیم کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے. اگر کوئی صرف تعلیم ہی دیتا ہے، یعقوب کہتے ہیں کہ صرف تو یہی جانتا ہے کہ خدا ایک ہے، تو یہ بات اور بھی جانتا ہے کوئی، اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کیا جانتے ہو. لیکن کیا آپ اس تعلیم کے سانچے میں بھی ڈھلے ہوئے ہو؟ اگر خدا ایک ہے اور وہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، اور جب آپ کو یہ کہا جائے کہ خدا روح ہے اور وہ آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ کا امپریشن روح القدس کے بارے میں کیا ہے؟ تو پتہ تو تب چلے گا کہ خدا ایک ہے، پتہ تو تب چلے گا کہ خدا واحد ہے. کہ اگر وہ ایک ہے تو پھر وہ آپ کے جو اندر والا ہے وہ کون ہے؟ اور اگر جو اندر والا ہے وہی خالق اور مالک ہے تو پھر وہ کام کیسے کر رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ روح القدس کی موجودگی میں آپ کی حکومت کون کر رہا ہے؟ آپ کا حاکم کون ہے؟ آپ خود ہیں، ابلیس ہے، یا خداوند ہے؟ کون ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کا علم کتنا رکھتے ہیں، نہ کہ صرف ہیڈ نالج. یا آگے لکھا ہے، اور گناہ سے میں 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. راست بازی کے غلام ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اعضاء راست بازی کے لیے دیتے ہیں.
जैसे गुनाह हाकम है, रास्त बाजी भी हाकम है। कैसे? क्योंकि जो कुछ आपने पहना है आप वो हैं। आपने खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी पहनी है, क्योंकि रास्तबाजी एक लिबास है। और अगर आप कोई लिबास पहने और आप उसको वैसे एक्ट ना करें, आपने बचपन में देखा होगा डिफरेंट तरह के कपड़े हैं जो बच्चों को मिल जाते हैं, जैसे वर्दी, छोटे बच्चे के लिए फौज की वर्दी मिल जाती है। तो जब भी कोई बच्चा उस वर्दी को पहनता है तो वो अपने आप को सिपाही समझता है कि मैं एक सिपाही हूं, और वो वैसे एक्ट करता है, वो वैसे ही रवैया बना लेता है कि मैं एक सिपाही हूं। कोई भी चीज जब आप उसमें ड्रेस अप होते हैं तो आप वैसा ही फील करते हैं। मैं अपने आप को एक खादम की तरह ड्रेस अप करता हूं, तो जो मेरा ड्रेस है वो मेरी पूरे स्टैचर को चेंज करता है, पूरी थिंकिंग को चेंज करता है। कोई भी शख्स जब कोई लिबास पहनता है तो वो उसके किरदार का इजहार होगा, क्या वो वैसे एक्ट करेगा। तो जब हम यीशु मसीह की रास्तबाजी पहनते हैं तो हम उस पहनी हुई रास्तबाजी के मुताबिक एक्ट करने लगते हैं। अगर एक आदमी है, वो कहता है कि मैंने खुदावंद की रास्तबाजी पहनी है, और वो अपने गुनाहों के धोए जाने का यकीन नहीं कर रहा, और वो उस थिंकिंग पर गलबा नहीं पा रहा जो उसके ब्रेन में इब्लीस ला रहा है, फलां वक्त तूने ये बुरा किया, कल तूने ये गलत कर दिया, फलां से तूने फलां बात कर दी, फलां को तूने नाराज कर दिया। अगर कोई शख्स सुबह उठे और उठकर रास्तबाजी का लिबास पहने जो हथियारों में भी है, और हमने जब रास्तबाजी के हथियार पहन लिए तो हथियार कैसे पहन लिए? रास्तबाजी एक वर्दी है सिपाही की। तो अगर हम सिपाही की वर्दी पहन लें और सिपाही की तरह सोचें ना, वर्दी पहन ले मगर सोचे ना कि मैं सिपाही हूं, तो उस वर्दी से क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई शख्स वर्दी पहनता है वो उसकी थिंकिंग पर असर करता है, वो सोचने डिफरेंट लगता है। कई लोग होते हैं वो खादिम, वो पुलपट पर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कई दफा सख्त बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिलते हैं उनको टोटली वो डिफरेंट फील होते हैं। तो आप ये कहेंगे शायद ये रियाकारी है। नहीं, ये रियाकारी नहीं है, इसको नहीं रियाकारी कहते। रियाकारी और चीज है कि जो आप पेश कर रहे हैं वो आप ना हो। रियाकारी तो जो हिपोक्रेसी वर्ड है वो तो मास्क से लिया गया है कि आप किसी का मास्क पहने, चेहरे पर वैसा चेहरा दिखाएं और फिर वैसे एक्टिंग करें। तो जो पहले कैरेक्टर होते थे, जो प्ले होते थे, ड्रामे होते थे, वो हिपोक्रेट होते थे। तो जब आप हिपोक्रेसी करते हैं आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप बहुत बड़े कोई भी शख्स एक्टिंग करता है, एक्टर होता है, जो डॉक्टर तो नहीं होता पर डॉक्टर की एक्टिंग करता है, तो वो चीज है। लेकिन अगर आप अपनी ही जात में अपनी वर्दी उतारने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं तो जैसे बहुत सारे फौजी जब घर आते तो वो घर में फौजी नहीं होते, उन्हें आम कपड़े पहने होते, वे काम शख्स की तरह जिंदगी गुजार रहे होते और उन्हें गुजारनी भी चाहिए। ऐसे ही मेरे अजीजों, हमको खुदावंद ने रास्तबाजी की पोशाक दी है, उसने हमें अपनी रास्तबाजी दी है। हमारे पास अपनी रास्तबाजी नहीं है, हमारी अपनी रास्तबाजी कमजोरियों से भरी हुई है। लेकिन जो खुदावंद की रास्तबाजी है वो मासूमियत है, उसके ऊपर गुनाह का इल्जाम है ही नहीं। जो हमारे पास रास्तबाजी है वो यीशु मसीह की है, और मेरे पास गुनाह का मेरे ऊपर इल्जाम ही नहीं। जितने भी बाइबल के लफ्ज हैं जिनका ताल्लुक रास्तबाजी से है, उसका मतलब है मासूमियत। जो खुदा हमको रास्तबाजी देता है, जो ईमान की रास्तबाजी है, उसके ऊपर इल्जाम नहीं है। खुदावंद तेरा शुक्र, तूने मेरे गुनाह मुआफ किए और मुझे निजात दी और मुझे अपनी रास्तबाजी दी। जब मुझे अपनी रास्तबाजी दी तो ये वो वाली रास्तबाजी नहीं है जो मेरे गुनाह मुआफ होने के बाद मिलनी थी। नो,
یسوع مسیح کی راست بازی، اس نے اپنی راست بازی مجھے دی ہے اور مجھ سے میرے گناہ لیے ہیں، میرے گناہ اس نے لے لیے اور اپنی راست بازی مجھے دے دی. کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی بے گناہ کو کیسے ماریں گے؟ اس نے والنٹیریلی ایکسچینج کی میری موت اپنے ساتھ، کہ جو وہ تھا وہ مجھے بنا دیا اور جو میں تھا وہ خود بن گیا. تو چینج ہو گیا، یعنی کہ جو قاتل ہے وہ بدل گیا. جو اصل قاتل ہے وہ تو قتل نہیں، اس کا بڑا بھائی قتل ہو گیا. تو اس نے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ میرے گناہوں کے لیے مر گیا اور جو کچھ اس کا ہے وہ میرا نہ ہو؟ اگر میرا اس کا ہو گیا کہ میری موت اس کی موت ہو گئی، تو اس کی زندگی میری زندگی کیسے نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پھر جو مر گیا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہوں اور جو زندہ ہے اس کے بارے میں نہ سوچوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پرانی انسانیت کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس ذمہ داری میں نہیں آتے جو کپڑے ان کو پہنائے گئے. اسی لیے جو ہمارا بنیادی گناہ مسیحیت کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ گناہ یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. خداوند نے اپنی راست بازی کے کپڑے اس لیے دیے ہیں کہ ہم کام کریں، راست بازی کا پھل پیدا کریں. یہ ذمہ داری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے راست بازی کے کپڑے پہنے اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنے بھائی کی عیب جوئی نہیں کی، میں نے زناکاری نہیں کی، حرام کاری نہیں کی، نشہ بازی نہیں کی. نہ یہ نہیں ہے. جو کرنے والے کام تھے کیا وہ کیے؟ وہ ذمہ داری ہے. میں نے منادی کرنی تھی، کی ہے. میں نے روح کا پھل پیدا کرنا تھا، کیا ہے. میرے اندر روح کی نعمتیں ہونی چاہیے تھی، کیا ہیں. مجھے مبارک حالی کی زندگی جینی تھی جو یسوع مسیح کا پہاڑی باز ہے متی 5 باب میں، کیا وہ خوبیاں میرے اندر ہیں؟ یہ کوشچن ہے. کیا میں دل کا غریب ہوں؟ کیا میں حلیم ہوں؟ کیا میں پاک دل ہوں؟ کیا میں رحم دل ہوں؟ کیا میں راست بازی کے سبب سے ستایا گیا ہوں یا ستائے جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں تیار ہوں کہ اس کے نام کے سبب سے سب لوگ مجھ سے نفرت کریں اور میں خوش نظر آؤں لوگوں کو؟ جب وہ مجھے یسوع نام کی وجہ سے میرا مذاق اڑائیں تو میں پھر بھی اپنے اندر خوشی محسوس کروں. کیا میں اس درجے پر پہنچ گیا ہوں؟ یہ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں. تو میرے عزیزو، کلام کہتا ہے پریز دی لارڈ 18ویں پہ لکھا، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے یہ جو اب یہاں سے میں شروع کرے گا ہوں، یہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب دے دے گی. جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے اپنے اعضاء کا مطلب اپنے ہاتھ، پاؤں، ذہن، دل، جو کچھ بھی تھا آپ نے بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو. اب ہم نے اپنے اعضاء کو اس راست بازی کے حوالے کرنا ہے. کئی دفعہ لوگ راست بازی تو پہن لیتے ہیں، سم ٹائم میرے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوتا ہے، لیکن میرے اعضاء جو ہیں وہ گناہ کی غلامی کے نیچے. میرے اعضاء جو ہیں وہ گناہ کے تھرو آپریٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ راست بازی کا پھل پیدا نہیں کریں گے. آپ کا کام آپ کے راست بازی کے نہیں ہوں گے. آپ صرف ویسے بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یسوع مسیح کی راست بازی ہے، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے. بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے. جو گناہ کے لیے جب ہم پھل پیدا کر رہے تھے، یعنی اپنے اعضاء گناہ کو دیے تھے، تو انجام تو موت تھا. کیا پھل ملا؟ موت ملی. مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر راست بازی کس کی تھی؟ یسوع مسیح کی. لیکن اب رسول کہتا ہے جو اگر آپ یسوع مسیح کی راست بازی پہنے ہوئے ہو تو پھر آپ خدا کے غلام ہو. تم کو اپنا پھل ملا. اس کا مطلب ہے میں اصل میں جس کام کے لیے پیدا ہوں یہ ہے. کیا ملا؟ اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے.
اگر میں زمین پر پاکیزگی میں ترقی نہیں کر رہا تو میں ہمیشہ کی زندگی کا نقصان اٹھاؤں گا. تو پاکیزگی میں آگے بڑھنا، پاک بننا ہماری ذمہ داری ہے. ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے، خدا نے ٹھہرایا. اس نے اپنی راست بازی کپڑے دیے، خدا نے دیے، مگر ہم نے ان کپڑوں سے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پاک بننا ہے. پاک بننے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے لیے خالص ہونا ہے، خدا کے لیے الگ ہونا، خدا کے لیے سوچنا، خدا ایک کے لیے جینا. یہ راست بازی، یہ پاکیزگی ہے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی. جو راست بازی ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لیڈ کرتی ہے. اس لیے جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو پاکیزگی ڈیمیج ہوتی ہے. تو مت خیال کریں کہ کوئی شخص پاکیزہ بنے بغیر ریپچر میں چلا جائے گا، آسمان کی بادشاہی میں چلے، کیونکہ خدا پاک ہے. اور اس نے یہ جو سارا ہمارے لیے انتظام کیا ہے نا، یہ ہمیں دلیر کرنے کے لیے کیا ہے کہ بھئی تم گناہ بھی تو کر ہی رہے ہو، گناہ بھی تو کر ہی رہے ہو. اگر گناہ اتنا طاقتور ہے تو خدا ہی اتنا کمزور ہے. جو بدن گناہ کر سکتا ہے وہ خدا کے لیے پھل کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یا میں خدا کے لیے بیکار ہوں؟ آپ بیکار ہوں گے، میں بھی بیکار تھا. خدا نے دنیا کے نکموں کو ہی چنا ہوا ہے، بے وجودوں کو ہی چنا ہوا ہے کہ وہ بے وجود رہیں، موجودوں کو نیست کریں. خدا نے کمزوروں کو چنا، کیا مطلب؟ کہ ساری عمر کمزور رہیں، زوراوروں کو شرمندہ کریں. یہ خدا کا پلان ہے. خدا نے بے وقوفوں کو چن لیا کہ ساری عمر بے وقوف رہیں؟ نو، دناؤں کو شرمندہ کریں. ایگزیکٹلی آپ پہلے گرنتھیوں کی آخری آیتیں پڑھیں گے، یوں ہی لکھا، اور ابھی میں اس پر جانے والا ہوں کوئکلی. اور میرے عزیزو، اگر ہم پھل پیدا کریں گے راست بازی کے لیے، اگر ہم کام میں لگ جائیں، بیکار نہ بیٹھیں، تو گناہ کی خدمت کس نے کرنی ہے؟ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں بچنا. ہمیں اپنے آپ کو اپنے کام میں انگیج کرنا ہے. جتنے لوگ منسٹری ورک کے لیے نکلتے ہیں، روحوں کے لیے دعا کرتے ہیں، شفائی کی دعا کرتے ہیں، وارفیئر کی دعا کرتے ہیں، رول قدس ان کو جس طرح موٹیویٹ کرتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ گناہ کی بہت ساری اسٹرگل پر سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پریورٹی اب اپنی زندگی نہیں رہی. جب بھی کوئی سپاہی وردی پہن لیتا ہے وہ اپنے بہت سارے گھریلو معاملات پیچھے چھوڑ جاتا ہے. وہ اس مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے کہ جو مائنڈ اس ڈیوٹی کی ریکوائرمنٹ، اس کو جو جاب دی گئی ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک دفعہ مجھے ایک فرسٹ آفیسر کے گھر میں ان کے بچوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور ان کی جو ان کی میریڈ لائف تھی وہ بڑی ڈسٹرب تھی. اور میں اندر ہی اندر سوچتا تھا، تب میرا خیال میں ایک ہی دفعہ جہاز پہ بیٹھا تھا، ایک لوکل فلائٹ میں، یہ شاید ایک ابھی اس پہ بھی نہیں بیٹھا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پائلٹ لوگ یہ کیسے سروائیو کرتے ہوں گے. کیونکہ اگر آپ کی پرسنل لائف اتنی ڈسٹرب ہو اور آپ اتنے لوگوں کو ہوا میں لے کر جا رہے ہیں، ایک مشین کو ہوا میں لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کس طرح یہ کرتے ہوں گے؟ آپ اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہوں گے؟ تو میں سوچتا تھا یہ لوگ ذہنی طور پر کتنے اسٹرانگ ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنا گھر وہیں چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اس ٹاسک کے بارے میں سوچتے ہیں جو کام ان کو دیا گیا ہے. اور میں نے اس شخص کو پرسنلی مل کر ایگزیکٹلی ایسے ہی فیل کیا کہ یہ شخص جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ پائلٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ خدا کا ہی دنیا پر رحم ہے کہ اس طرح کی ٹریجڈی جو ہے کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر کوئی پلین کریش کیا ہو زندگی سے تنگ آ کر، بہت ریئر ہے. خدا کا شکر ہے کہ ان کے ٹیسٹ، یا مجھے نہیں پتا ان کی ٹریننگ یا ان کی جو اپ برنگنگ ہے یا ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن مجھے لگتا ہے ان کے کریکٹر پر گہری نظر رکھی جاتی ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر
اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کسی خوشی یا غم یا تنگی کو پیچھے چھوڑ سکیں اور ان جانوں کی فکر کر سکیں جو وہ خود ہیں نمبر 1 پہ، اور بہت سی اور بھی ساتھ ہیں جانے. میرے عزیزو، یہ ہے وہ کام جو خدا نے ہمیں کرنے کو دیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پاک بنانے میں لگ جائیں کہ میں نے آج کا دن پاکیزگی میں گزارنا ہے، خداوند میں اپنے آپ کو پاک ہونے کے لیے الگ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے دراصل آپ خدا کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی لمحے یہ سوچے نہیں میں اپنی خواہشوں کے اندر ہی آج کا دن جیوں گا، تو آپ مجھے بتائیں کس طرح، کیسے ممکن ہے کہ خدا کا کام ہو پائے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر ہم پاکیزگی کو پیدا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم گناہ کے غلام. ہم گناہ نہیں کرتے، ہم اپنے اعضاء گناہ کے حوالے کرتے ہیں، جس کو انگلش میں ورڈ ییلڈ کیا جاتا ہے. ییلڈ کا مطلب ہے تسی ننگ جو ساڈی خیر ہے، اور یہاں پر ڈرائننگ میں یہ ورڈ بہت کامن ہے. ییلڈ کرنا، ییلڈ کرنے کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں. یا تو آپ پیچھے ہٹائیں تو روح القدس کو آگے لے آئیں کہ آپ پاک بن جائیں، یا آپ پیچھے ہٹ جائیں اور گناہ کو آگے لے جائیں کہ تاکہ موت پیدا کرے، بے چینی پیدا کرے. تو ہم ییلڈڈ لائف گزارتے ہیں. اگر میں اور آپ روح القدس کے لیے ییلڈ نہیں نہ کر رہے تو مت خیال کریں ہم گناہ کے لیے نہیں کر رہے، ہم گناہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو پیچھے ہی ہٹنا پڑے گا، چاہے آپ گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں یا روح القدس سے پیچھے ہٹ جائیں، کسی ایک سے ہم پیچھے ہٹیں گے. اسی لیے کلام کہتا ہے، پطرس کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو بتا رہے ہیں بڑی آزادی ہے یہاں پہ، اور آپ مسیح میں آ جائیں بڑی آزادی ہے. خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، خدا آپ کو گناہوں سے نکال دے گا، خدا آپ کے لیے آپ کو پاک بنا دے گا، وہ آپ کے گناہ معاف بھی کرے گا اور آپ کو راست بازی کے کپڑے بھی دے گا. جو بشپ رائٹ کہتے ہیں کہ جو معافی ہے نا وہ ہم کو آسمان کی بادشاہی پر لے کر جاتی ہے، لیکن جو راست بازی کے کپڑے ہیں وہ ہمیں زمین پر خوشی بخشتے ہیں. اگر آپ کو صرف معافی ہی چاہیے تو اس سے صرف آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کثرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو راست بازی کے کپڑے پہننا پڑیں گے. میں نے تو اپنی ساری خوشیاں آسمان کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی کہ جو چیز میں نے دیکھی نہیں ہے میں ہر چیز اس کے ساتھ ہی جوڑ دوں. نہیں، مجھے خداوند کی برکت کا تجربہ زمین پہ کرنا ہے. مجھے پسند ہے کہ میں خدا کو اپنے ساتھ چلتے دیکھوں اور خود کو خدا کے ساتھ چلتے دیکھوں. مجھے آپ سارا کچھ ریپچر نہیں بتا سکتے کہ ہر سوال کا جواب ریپچر ہے، آپ آسمان پر جائیں گے، آپ آسمان، ہاں جائیں گے، خدا کا شکر ہو، آئی لو اٹ. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں ناکام زندگی جی کر جانا چاہتا ہوں. نو، میں کبھی بھی ناکام زندگی، میں ایک فائٹر کی طرح تو مر سکتا ہوں مگر میں ایک ہارے ہوئے کی طرح نہیں مر سکتا. آئی ڈونٹ کیئر، ڈن ڈیل. میں کچھ بھی نہ زندگی میں کروں، میں لڑتا ہوا مرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں ہار کے چلا گیا. نو، مجھے نہیں ایسی زندگی چاہیے. میں نہیں اس کی کیئر، اور نہ ہی میرے خداوند نے کبھی ایسی زندگی جی ہے کہ وہ ایک فاتح کی طرح نہ جیے. اس نے مجھے راست بازی کے کپڑے دیے، اس نے مجھے اپنے ہتھیار دیے ہوں اور میں ان کو چلاؤں گا. کیوں میں نہیں؟ میں تو سارے کے سارے تیر توڑ دوں گا. وہ تو علیشا ہی تھا جو اس نے اس کو کہا، بادشاہ کو بھی اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ جو اس نے کہا یہ تیر مار، وہ 3 بار مار کے رک گیا. اس کو علیشا نے کہا تجھے کئی بار مارنا چاہیے تھا. پتہ نہیں کتنی تعداد اس نے وہاں لکھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو خدا موقع دے کہ تو اپنے دشمن پر فتح پا سکتا ہے اور آپ اس کی فتح کے لیے نمبر لگائیں، 1 فتح چاہیے نہیں، مجھے 2 فتح چاہیے. یا تو اپنے دشمن کو ختم کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ مجھے آپ پوچھیں آپ کو ابلیس پر کتنی فتح چاہیے؟ میں اسے اپنے پاؤں تلے کچلنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے باپ کا شوق میں اسے پاؤں تلے کچلوں. میں اپنے باپ کے لیے کام کر رہا ہوں. مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ہارا ہے نہیں ہارا، مجھے اس کی ہار سے کوئی غرض نہیں. مجھے پتا ہے وہ ہارا ہوا دشمن ہے. اطمینان کا خدا شیطان کو جلد تمہارے پاؤں تلے کچلوا دے گا. آپ کس شیطان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سی بدروہوں کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ابلیس میرے پاؤں تلے کچلا جائے تو آپ کی خواہش ہے کیا؟ میں فتح مند زندگی گزاروں. کون سی فتح مند زندگی گزاروں؟ آپ سپاہی ہیں، آپ کا دشمن آپ کے پاؤں تلے ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ نبی نے اس کو عمالی کی بادشاہ کو اجاج کو مارا، سیموئل نے خود مارا اس کو. اس نے کہا اس کو کیوں پکڑ کے لے کے آ گئے؟ وہ سمجھ رہا تھا میں فتح پا کے آ گیا. سول کہہ اس کا نو، اس کا تلوار مجھے دو، اور اس نے اس کے ٹکڑے کی.
एक इंसान के टुकड़े किए, नबी ने खून बहाया, कत्ल किया, क्यों? खुदा चाहता था, खुदा चाहता था। तो खुदा अगर एक इंसान को पुराने अहद में चाहता था टुकड़े किए जाएं, और इब्लीस को वो मुझसे चाहता कि वो पांव तले कुचले, तो मैं कहूं मैंने उससे पांव तले नहीं कुचला, मैं बड़ा बिजी हूं। मैं कोई बिजी नहीं हूं, मैं पास्टर हूं या मैं पास्टर नहीं हूं, आई डोंट केयर। मेरा बाप हर मुकद्दस से चाहता है इब्लीस उसके पांव के नीचे हो। ये खुदा ने आयत पास्टरों के लिए नहीं लिखवाई थी, या पास्टर की बीवी के लिए नहीं लिखवाई थी, या पास्टर के बेटों के लिए नहीं लिखवाई थी, या बेटियों के लिए नहीं लिखवाई थी। ये आयतें मुकद्दसों को लिखी गई हैं। इत्मीनान का खुदा इब्लीस को जल्द तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। और अगर हम पाकीज़गी में ही ना आगे बढ़ पाए, लिखा है अब दुनिया का सरदार आता है, स्टोरमैला, आज पता नहीं हमारे साथ है या नहीं, वो अक्सर यह बोला करते हैं, और मुझ में उसका कुछ नहीं। मुझ में, यीशु ने कहा मेरे अंदर इब्लीस का कुछ भी नहीं है, और इब्लीस को यीशु मसीह में कभी भी कुछ नहीं मिला अपना। और अगर मेरे घर आ जाए इब्लीस और वो कहे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ मुंडे का मैं यार हाँ, नहीं मैं सैमुअल का यार हाँ, नो, मैं अपने बेटों के दोस्तों की बड़ी कदर करता हूँ, सैमुअल के तो दोस्त ही बहुत कम है, तो अलीशा के भी एक दो ही हैं, तो लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। उनको भी पता है कि अंकल एरिक हमें बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही आते जैसे वो हमारे अपने बच्चे। लेकिन व्हाट अबाउट डेविल, इब्लीस के बारे में क्या ख्याल है? उसके साथ भी कोई दोस्ती है? नथिंग, कोई दोस्ती नहीं। इब्लीस के साथ कोई दोस्ती नहीं। इब्लीस की सिर्फ एक ही जगह है, मेरे पाँव के नीचे। और अगर आप कहें इब्लीस कहीं नाराज ही ना हो जाए, पाँव तले आ गया तो कहीं फड़काए ही ना, दफा ही करो इसको रहने ही दो, ऐसे इस गंदे को मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कई लोग ऐसी बातें करते हुए मिलेंगे। ज्यादा इब्लीस के बारे में बात ना किया करें, ये सही नहीं होता। और उनके अंदर क्या है, कहीं इब्लीस बीमार ही ना कर दे, कहीं इब्लीस नौकरी ना छीन ले, क्योंकि वो इब्लीस को एक ताकत मानते हैं। ताकत तो वो बेशक है, ताकत तो वो बेशक है, वो मुझसे तगड़ा है, नो डाउट, मगर मेरे खुदावन से तगड़ा नहीं है। जब जो मुझ में है उससे जोरावर है जो दुनिया में है। तो मैं डिजाइन ही यूं हुआ हूं कि मुझे अपने बाप से लिपटे रहना है। मैं डिजाइन ही हुआ हूं कि मुझे अपने बाप के कपड़े पहन के जीना है। अगर मैं उनके बगैर जीऊंगा, लड़े बगैर भी हारा हुआ हूं। एक जिस्म एक रूह से कैसे लड़ सकता है? इब्लीस रूह है और मैं जिस्म, मैं कैसे उससे लड़ सकता हूं? मुझे रूह में जाना पड़ेगा, और जो रूह कुदस है वो खुदा का रूह है, और वो इब्लीस के रूह से जोरावर है। आप इस जिंदगी में रूह कुदस के बगैर जी ही नहीं सकते। आप रूह कुदस में तरक्की किए बगैर जी ही, इसीलिए हमें दुआ करनी पड़ती है, क्योंकि रूह में तरक्की होती है दुआ में। अगर एक शख्स दुआ नहीं करता हो कि मैं रूह में तरक्की कर रहा हूं, आप समझे ही इज अ डन। मैंने अपनी आंखों के सामने इब्लीस को लोगों की दुआ छीनते देखा है, और वो समझते हम दुआ के बगैर फाते होंगे। बातों से, कलाम की बातों से, कोई भी बातें आपको कलाम में फतह नहीं दे सकती, क्योंकि ये कलाम रूह कुदस के थ्रू एक्टिवेट करता है। रूह इस कलाम को हमारे ब्रेन में और हमारे हार्ट में लाता है, तब जाकर ये कलाम हमारे लिए बरकत बनता है। आप सूखा बीज अपने घर में रखने कभी उगा? जब तक आप उसको नमी ना पहुंचाएं जमीन में, सूखी जमीन में आप गंदम बो दें, उगे बहुत मुश्किल है। उसको समहाउ नमी चाहिए, और नमी क्या है? खुदा का रूह, पानी है जो उस कलाम के बीज को सींचता है, गीला करता है, और वो कलाम उगता है और वो जिंदगियों को ब्लेस करता है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, और आप और मैं अपने